سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم کی طرف بھیجے گئے ہیں. آپ سارے عالم کے رسول ہیں. آپ کی رسالت عامہ ہے، جیسا کہ سورہ فرقان کی پہلی آیت میں بیان ہوا. تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک ہونے والی ساری مخلوق کے شاہد ہیں، گواہ ہیں، اور ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کے احوال، تصدیق کرنا، جھٹلانا، ہدایت، گمراہی، سب کا مشاہدہ فرماتے ہیں. حضرت امام قسطلانی علیہ رحمہ نے یہ بات لکھی ہے کہ وصال سے پہلے اور وصال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ دونوں حالتوں میں ساری امت کے احوال کو دیکھتے ہیں، ان کی نیتوں سے واقف ہیں. وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا. یعنی ایمانداروں کو جنت کی خوشخبری اور کافروں کو عذاب جہنم کا ڈر سناتا اللہ تعالی نے آپ کو بھیجا. یعنی اس حال میں آپ تشریف لائے کہ آپ مومنوں کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، کافروں کو جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہیں. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلاتا. یعنی مخلوق کو اللہ رب العالمین کی اطاعت کی دعوت دیتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حال میں بھیجا کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکا دینے والا آفتاب، سورج. سراج کا ترجمہ آفتاب، سورج قرآن کریم کے بالکل مطابق ہے کہ قرآن پاک میں آفتاب کو سراج فرمایا گیا ہے، جیسا کہ سورہ نور میں ہے وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور اللہ نے شمس کو سراج بنایا. اور آخر پارے کی پہلی صورت میں ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. اور در حقیقت ہزاروں آفتابوں سے زیادہ روشنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نبوت نے پہنچائی، اور کفر و شرک کے ظلمات شدیدہ کو، کفر و شرک کے اندھیروں کو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور حقیقت افروز سے دور کر دیا، اور مخلوق کے لیے معرفت، اللہ تعالیٰ کی توحید تک پہنچنے کے راستے روشن و واضح کر دیے. گمراہی کی وادی تاریک میں راہ گم کرنے والوں کو اپنے انوار ہدایت سے رایاب فرمایا. جو گمراہی کی وادی میں بھٹک رہے تھے، حضور نے اپنے نور سے انہیں ہدایت عطا فرمائی، اور اپنے نور نبوت سے ضمائر و بصائر، قلوب و ارواح کو، ظاہر باطن کو منور کیا. حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ایسا آفتاب عالم تاب ہے جس نے ہزاروں سورج بنا دیے. اسی لیے آپ کی صفت میں منیر ارشاد فرمایا. منیر کے معنی ہے چمکا دینے والا. تو آپ وہ آفتاب ہیں، وہ نور ہیں کہ آپ نے کتنے نور پیدا کیے اور کتنوں کو آفتاب بنایا. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری دیجیے بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں اور منافقوں کی خوشی نہ کرو، کافروں اور منافقوں کی اطاعت ہرگز نہ کرو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کافروں اور منافقوں کی بات نہیں مانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے قرآن پاک پڑھنے والے ہر قاری کو یہ درس ہے، یہ تعلیم ہے
کہ کبھی بھی کافروں کو، منافقوں کو خوش کرنے کی کوشش نہ کرو. ودع اذاہم، اور ان کی ایذا پر درگزر فرماؤ جب تک اس بارے میں اللہ تعالی کی طرف سے کوئی حکم دیا جائے. جب جہاد کا حکم آئے تو پھر آپ ان کے لیے جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق فیصلہ فرمائیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ بس ہے کارساز، اللہ کافی ہے کارساز. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر انہیں بے ہاتھ لگائے چھوڑ دو. فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو تمہارے لیے کچھ عدت نہیں جسے گنو. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر عورت کو قربت سے پہلے طلاق دی تو اس پر عدت واجب نہیں. خلوت صحیحہ قربت کے حکم میں ہے، تو اگر خلوت صحیحہ کے بعد طلاق واقع ہو تو عدت واجب ہے، اگرچہ مباشرت نہ ہوئی ہو. بلکہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ خلوت فاسدہ کے بعد بھی اگر طلاق ہو جائے تو عدت لازم ہے. یہ حکم مومنہ اور کتابیہ دونوں کو عام ہے، لیکن آیت میں مومنات کا ذکر فرمانا اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ مومنہ سے نکاح کرنا اولا ہے. فَمَتِّعُوهُنَّ، تو انہیں کچھ فائدہ دو. یعنی اگر ان کا مہر مقرر ہو چکا تھا تو خلوت سے پہلے طلاق دینے سے شوہر پر آدھا مہر واجب ہوگا، اور اگر مہر مقرر نہیں ہوا تھا تو ایک جوڑا دینا واجب ہے جس میں 3 کپڑے ہوتے ہیں. وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور اچھی طرح سے چھوڑ دو. اچھی طرح سے چھوڑنا یہ ہے کہ ان کے حقوق ادا کر دیے جائیں اور ان کو کوئی ضرر تکلیف نہ دی جائے، ان کو کوئی ضرر نہ دیا جائے، کوئی تکلیف نہ دی جائے اور انہیں روکا نہ جائے، کیونکہ ان پر عدت نہیں ہے. جس عورت کا نکاح ہوا اور خلوت سے پہلے طلاق دے دی گئی تو ایسی عورت پر عدت نہیں ہے، اور شوہر نے اگر نکاح کے وقت مہر مقرر کیا تھا تو آدھا مہر دے گا، اور مہر مقرر نہ کیا تھا تو ایک جوڑا دے گا جس میں 3 کپڑے ہوں گے. یا ایھا النبی، اے غیب بتانے والے نبی، انا احللنا لک ازواجک، ہم نے آپ کے لیے حلال فرمائی آپ کی وہ بیویاں، ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، آپ کی وہ بیویاں جن کو آپ مہر دیں. مہر کی تعجیل اور عقد میں تعین افضل ہے، یعنی مہر نقد دے دینا، فوراً دے دینا، اور نکاح کے وقت مہر کا ذکر کرنا، اس کو معین کرنا افضل ہے. شرط حلت نہیں، یعنی یہ نکاح کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کیونکہ مہر کو معجل طریقے پر دینا یا اس کو مقرر کرنا اولا و بہتر ہے، واجب نہیں. وما ملکت یمینک، اور آپ کے ہاتھ کا مال کنیزیں، مما افاء اللہ علیک، جو اللہ نے آپ کو غنیمت میں دیں، جیسے حضرت صفیہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں کنیزیں تھیں جن کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد فرمایا اور ان سے نکاح فرمایا، اور انہیں ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل ہوا.